ذکر کر رہا تھا آقا دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے دین اسلام کی خاطر قربانیاں جب نبی نے دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تن من دن کی قربانیاں پیش کی، شام ابی طالب میں دین کی خاطر قید کاٹی ہے، گرفتار ہوئے، سوشل بائیکاٹ ہوا، اس لیے ہوا کہ میرے آقا، آپ کے آقا، دو جہاں کے والی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، 360 بتوں کی نفرت ان کے دلوں میں بٹھا رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت ان کے دلوں میں موجزن کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس دل کے اندر کون آ سکتا ہے؟ بولیے، اللہ کی ذات۔ کون آ سکتی ہے؟ اللہ کی ذات۔ مومن کا دل اتنا پاکیزہ ہے، انسان کا دل اتنا اعلیٰ ہے کہ رب العالمین کی ذات اس دل میں آتی ہے۔ اگر اس دل کے اندر اللہ کی ذات نہ سمائے، خدا کی قسم دل کہلانے کے قابل نہیں رہتا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں تک گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جہاں تک میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ گوش گزار کر دیا تھا۔ کیا حکمت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو امام الانبیاء ہیں، ان انبیاء سے ملاقاتیں کروائی ہیں، ان کے مقامات کے اوپر وہ نسبتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یہاں سے آگے بیت معمور ہے، بیت معمور فرشتوں کا کعبہ، اگر وہاں سے کوئی چیز زمین پر پھینکی جائے تو سیدھی جا کے خانہ کعبہ کے اوپر لگتی ہے۔ یہ ابو الآدم حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے جو در بنایا تھا، اس در کو آباد کرنے والا محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں لایا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا کی طرف سفر ہوتا ہے۔ سدرۃ المنتہا یہ اس سفر کی 8ویں منزل بنتی ہے، اور 8ویں منزل بنتی ہے اس لیے 7 زمینیں نیچے، 7 آسمان نیچے، سدرۃ المنتہا اوپر۔ اس کی نسبت کیا ہے؟ توجہ کرنا، واقعہ معراج آپ نے سنا ہوگا، بہت زیادہ سنا ہوگا، لیکن یہ نقطہ آپ کو بتانے والے شاذ و نادر ہی ہوں گے۔ سدرۃ المنتہا پہ رسول اللہ پہنچتے ہیں، منتہا انتہا کو کہتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کو انتہا پہ اللہ نے پہنچا دیا۔ اس طرف اشارہ تھا کہ 8ویں منزل اگر انتہا کی ہے تو میرے پیارے حبیب سن 8 ہجری کے اندر فتح مکہ کر کے دین اسلام کو غالب کر دوں گا۔ 8ویں منزل کی یہ نسبت ہے۔ اس کے بعد صریف اقلام ہے، یہ 9ویں منزل بنتی ہے۔ کیا مطلب؟ صریف اقلام لکھنے کی جگہ دین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں منزل بنتی ہے، 9ویں منزل بنتی ہے صریف اقلام، اور اس صریف اقلام میں میرے آقا پہنچتے ہیں۔ نسبت کیا ہے؟ سنیے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حج فرض ہوتا ہے، اور اس حج کے دوران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں جس کتاب کو مدفن کرواتے ہیں، جس کتاب کی تصحیح کراتے ہیں، وہ کوئی اور کتاب نہیں مسلمانوں، وہ کتاب وہ ہے جسے اللہ کا کلام کہتے ہیں اور منشور حیات کہتے ہیں۔ اس صریف اقلام میں 9ویں منزل بنتی ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم میدان عرفات کے اندر آپ سے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ سے دین کی تدوین کا کام لے لیں۔ پھر اس کے بعد صریف اقلام کے بعد 10ویں منزل بنتی ہے۔ بتا دوں، بولیے بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ۔ میں یہ کیوں سبحان اللہ کہلوا رہا ہوں؟ جب میں اس کا نقطہ بیان کروں گا، خدا کی قسم آپ عشش کر اٹھیں گے کہ الہ العالمین نے 10ویں منزل پہ اپنے محبوب کو کیا دیا؟ محبوب کو یہ دیا، قرآن نے نقل کیا،
سورۃ النجم کھولیے، اللہ کہتے ہیں ثم دنا فتدلا، میں نے اپنے محبوب کو اپنے قریب کر لیا۔ قربتیں ہوگی، دیدار الہی ہوا، توجہ کرنا، اللہ کا دیدار ہوا، یہ 10ویں منزل ہے، اللہ کے قریب آئے۔ توجہ، یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا، علامہ حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اور ابن کثیر کے حوالے سے لکھا کہ یہ اس طرف اشارہ تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے ملاقات ہو گئی ہے، دین مدبر ہو چکا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لوں۔ یہ نقطہ تھا۔ اللہ رب العزت سے ہم کلامی 10ویں منزل پہ ہوئی ہے، اللہ رب العزت سے ملاقات 10ویں منزل بنتی ہے۔ آپ دیکھیں سن 10 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوتا ہے اور 11 ہجری کے ربیع الاول میں محمد الرسول اللہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اللہ کے قرب میں پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ توجہ کرنا، مومن کے لیے موت تحفہ ہے، حدیث ہے، مومن کے لیے موت تحفہ ہے، اور صوفیاء کرام کے اقوال ہے الموت جسر، موت ایک پل ہے، یوصل الی الحبیب الی الحبیب، ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی ریاستیں ہوتی ہیں، جتنی محنتیں ہوتی ہیں، ہم نوافل پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تہجد والے تہجد پڑھتے ہیں، حج کرنے والے حج کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں ہم مرنے کے بعد محمد الرسول اللہ کا دیدار کر لیں، اور جب محمد الرسول اللہ کا دیدار ہوگا تو یقین مانیے اللہ کا بھی دیدار ہوگا، اس لیے کرتے ہیں۔ اللہ کو میری آپ کی عبادات کی ضرورت ہے نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں آسمانے کے لیے، کون میری طرف آتا ہے؟ اس معراج کے موقع کے اوپر جہاں ہم کلامی ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی ذات طیبہ سے، وہاں الہ العالمین نے اپنے نبی کو تحفے کے طور پہ، اپنے نبی کو گفٹ کے طور پہ، اپنے نبی کو ہبے کے طور پہ جو چیز دی ہے وہ 5 وقت کی نماز دی ہے۔ کیا دی ہے؟ 5 وقت کی نماز اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ اور جب ہمیں کوئی گفٹ دے، تحفہ دے، ہم اس کو قبول نہ کریں نا تو وہ کہنے والا کہتے ہیں بڑا بدبخت ہے، اور اگر ہم اس کے چھوٹے سے تحفے کو قبول کر لیتے ہیں، خوش ہو کے کہتے ہیں بڑا خاندانی آدمی ہے، بڑا اعلیٰ ہے، اگر ہم نے اس کی شان میں اس کی جو عزت ہے اس کے اندر کوئی کمی کی ہوتی ہے اس انسان کی، تو وہ معاف کر دیتے نہیں کر دیتا۔ ان 5 وقت کی نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، اللہ کے تحفے کو پورا کرنا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 5 نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ رب العزت اس کو اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کر دے، اللہ کا وعدہ ہے اس کو۔ تو یہ نماز کا تحفہ، اللہ کے در پہ سر پر سجود ہونے کا تحفہ، اللہ کے آگے جھکنے کا تحفہ، ہم آتے ہیں سجدہ کرتے ہیں۔ نبی کی معراج ہے آسمانوں کے اوپر، اللہ سے ملاقات ہے۔ میری تیری معراج کدھر ہوتی ہے؟ سجدے کدھر ہوتی ہے؟ بھئی بندہ بلندی پہ جاتا ہے، اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے، خدا کی قسم ان نمازوں کو دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ ادھر ٹکر ماری اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ادھر ٹکر ماری اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ سجدوں کو لمبا کرو بھئی، سجدوں کو کیا کرو؟ لمبا کرو۔ سانس کی تکلیف بھی ختم ہوتی ہے، گردش خون چہرے کی طرف آتی ہے، بی پی کے مریضوں کے لیے بھی یہ شفا کا سبب بنتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ 3 مرتبہ سے 4تھی مرتبہ امام پڑھے تو ہم کہتے ہیں بڑی لمبی پڑھا دی، امام نے بڑی لمبی قرات کر دی، بڑی لمبی آج رکعتیں پڑھا دی، رکوع بڑا لمبا کر دیا، سجدہ بڑا لمبا کر دیا۔ ارے بھائی محبوب کے در پہ آئے ہو، تحفہ لے رہے ہو،
गिफ्ट ले रहे हो, और गिफ्ट लेते हुए भी तुम्हें जल्दी है। अल्लाह ने अपने महबूब को तोहफा दिया। अरे मुझे और आपको बाहर मुल्क से कोई तोहफा भेजे, जिस बंदे के हाथ भेजता है हम उसकी कितनी लज पालते हैं, उससे कितने प्यार से पेश आते, कितनी मोहब्बत से पेश आते, कितने ज़ौक़ से पेश आते, उसके आगे खाने रखते कि भाई ये फलां का गिफ्ट मेरे लिए लाया है, फलां का सलाम मेरे लिए लेके आया है। अरे भाई वो ज़ात अल्लाह की है जिसने गिफ्ट भेजा है, लाने वाली ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह। आका से वफा ये है कि आका की सुन्नतों को पूरा किया जाए। मेराज का सबक ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को अपनाया जाए। आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हम कितने मुसलमान हैं जो आका की आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं। हर जुमे को एक रिवायत, हर सोमवार को 2 रिवायतें, हर अहम मौके के ऊपर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर मेरे तेरे आमाल पेश होते हैं। अगर ये आमाल नेक हो तो रब्बे काबा की कसम मोहम्मद अपने रोजे में उनके दिल भर जाता है, खुश हो जाता है। उम्मती नेक आमाल कर रहे, लेकिन खुदा की कसम ये उम्मती बुरे आमाल में मुब्तला होता है। जब नेक आमाल पेश होते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोके उधर भी इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। आमाल कौन कर रहे हैं? हम पहुंचाए रसूलुल्लाह तक जा रहे हैं, और रसूलुल्लाह ने जो तोहफा लाया हमारे आमाल में वो तोहफा ना हो तो किसका है? लाख वज़ाइफ पढ़ते रहे, इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहे, कमी कोताहियां अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन जो नबी ने गिफ्ट लाया, जो अल्लाह ने तोहफा दिया, वो तोहफा ही हमारे नामे आमाल में ना हो तो बाकी आमाल किसका है भाई? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और ये नामा आमाल मेरा भी है, मेरे घर वालों का भी है, मेरी माँ बहन का भी है, मेरी बेटी का भी है, और मेरी शरीक हयात का भी है। यही हाल हर इंसान का है। खुदा की कसम है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इनाम दिया अपनी नस्लों को बताओ। आज हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाता, वालिद तड़प के कहते हैं बेटा क्यों स्कूल नहीं गए, इतनी फीस देता हूँ, यूनिफॉर्म लेके दिया, किताबें लेके दिए, क्यों नहीं गया? आज तू मेरा नुकसान कराएगा। खुदा की कसम ये औलाद जब क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जाएगी और फरीज़ा नमाज इसके नाम आमाल में ना होगा, अकीदा तौहीद इसके नाम आमाल में ना होगा, खुदा की कसम वालिदैन से पूछो। वालिदैन को अपना फरीज़ा पूरा करना चाहिए। तो ये मेराज के अंदर तोहफा मिला है। अब अगली बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र मेराज के मौका पर ऐसे लोगों के ऊपर से हुआ जिन लोगों को फरिश्ते पत्थर मार रहे थे उनके सर के ऊपर, और वो सर टूटता फिर जुड़ जाता, फिर टूटता फिर जुड़ जाता, पत्थर लगता टूट जाता फिर जुड़ जाता, फरिश्ते फिर पत्थर मारते। अल्लाह के हबीब ने, आका इनामदार ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे और आपके प्यारे नबी ने ये आलम देखा है अपनी आंखों से। मुसलमानों यकीन करो, ईमान वालों यकीन करो, ये आलम मेरे नबी देख के आए हैं। रसूलुल्लाह ने पूछा जिब्राइल बताओ इनके सरों के ऊपर फरिश्ते पत्थर क्यों मार रहे हैं, ये जोड़ रहे फिर टूट रहे, क्यों हो रहा है? जवाब सुनना चाहते हो? प्यारे हबीब को जिब्राइल ने बताया या रसूलुल्लाह ये वो बंदे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते थे, ये वो बंदे हैं जो नमाजों की पाबंदी नहीं करते। हाँ, अगर मेरे और आपके घर में एक बेनमाजी है, हमें रसूलुल्लाह की सारी बातों के ऊपर अगर यकीन है तो इस बात के ऊपर क्यों यकीन नहीं आता? और बातें हम बताते, रसूलुल्लाह ने ये खाया, रसूलुल्लाह ने ये पिया, रसूलुल्लाह यूं चले, ये अपनी औलाद को क्यों नहीं बताते बेटा 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ोगे? रसूलुल्लाह अपनी आंखों से देख के आए और ये देख के आए कि सर पे पत्थर मारे जा रहे हैं। आपके बेटे को बताओ कोई पत्थर मारे बर्दाश्त करोगे?
اگر نہیں کرو گے تو مجھ جیسا انسان نہیں برداشت کر سکتا، آپ جیسا انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تو سچوں کے سچے رسول دیکھ کے آئے، امام الانبیاء دیکھ کے آئے، کیا حشر ہوگا؟ سوچے کیا؟ یہ کہہ دینا آسان ہے رسول اللہ کو معراج ہوئی، اللہ اپنے پیارے حبیب رسول اللہ اپنے پیارے مالک کے پاس گئے، کہنا آسان ہے۔ جو وہاں سے پیغام لائے اس پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ پھر آقا کا گزر ایسے لوگوں کے اوپر ہوا، فرشتوں نے آقا نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں کٹ رہی ہیں، ان کو کاٹا جا رہا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو بتایا گیا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ واعظین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نیکی کی نصیحت کرتے تھے اور خود اس کے اوپر عمل۔ آج فی زمانہ ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو، ہمارے رشتہ دار نیک ہو، اور محلے والوں پہ نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے، گاؤں بستی والوں پہ نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے، اہل علاقہ کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے، بھائی یہ نیک عمل کیوں نہیں کر رہا؟ خود اگر نہیں کر رہا تو اس بارے میں بھی پوچھ ہوگی۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں کے اوپر ہوا، توجہ ہے، توجہ سبحان اللہ۔ آقا کا گزر ایسے لوگوں کے اوپر، یہ معراج ہے نہیں، یہ معراج ہے۔ مزے لینے کے لیے آپ کو میں بہت ساری باتیں سنا سکتا ہوں، لیکن میرے اس منصب کا، اس منبر کا حق ادا نہیں ہوگا جب میں یہ باتیں آپ کے گوش گزار نہیں کروں گا۔ آقا تشریف لے گئے معراج کے اوپر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں اس مسلمان سے سوال کروں گا کیا یہ قابل عمل باتیں نہیں ہیں جس نے رجب کے مہینے کے اندر 27 رجب کو رات جاگ کے گزاری، اس کے بعد اس کی زندگی اگر تبدیل نہیں ہوئی ہے نا تو اس جاگنے کا فائدہ ہے؟ 27 رجب کو جاگنے والوں بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے اوپر ہوا۔ کریم آقا نے دیکھا، پیارے آقا نے دیکھا، مدنی کریم نے دیکھا، بڑے بڑے تانبے کے، لوہے کے ان کے ناخن ہیں اور اپنے جسم کو اور چہروں کو نوچ رہے ہیں، وہ جوڑ رہے ہیں پھر نوچ رہے ہیں، وہ جوڑ رہے ہیں پھر نوچ رہے ہیں۔ آقا نے پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل بتا تو صحیح یہ کون سے ہیں، بتا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے ہیں۔ 27 رجب کو جاگنے والے انسان، کیا تیری زندگی سے غیبت ختم ہے؟ رسول اللہ کا یہ پیغام تو نے لیا ہے، اس گناہ سے بچا ہے۔ یہ گناہ میرے لیے بھی ہے، میری ماں کے لیے بھی ہے، میری بہن کے لیے بھی ہے۔ خدا کی قسم میں اور کسی کی بات نہیں کرتا، اگر میں اپنے گھر والوں کو یہ پیغام نہیں دیتا تو میں ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا۔ کھانا کھلانا کون سی بڑی بات ہے، بچے پیدا ہونے کون سی بڑی بات ہے، یہ تو جانوروں کے بھی ہو رہے ہیں۔ انسان کا فرق یہ ہے کہ وہ غیبت سے بچے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے اوپر سے گزرے جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح بڑے ہیں اور فرشتے ان کے اندر پتھر ڈال رہے ہیں، پتھر ڈال رہے ہیں۔ میرے آقا نے معراج کے اوپر یہ منظر دیکھا ہے، منہ کے اندر پتھر بھرے جا رہے ہیں۔ آقا نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کو بتایا گیا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جایا کرتے ہیں، جو لوگوں کے مالوں کے اوپر قبضہ کر جایا کرتے تھے، جو لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر جایا کرتے تھے۔ معراج کی رات جاگنے والے بتا یہ قابل عمل ہے یا نہیں، اس سے بچنا ضروری ہے یا نہیں، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے یا نہیں؟
लोगों के ऊपर से गुजरे जिनके पेट इतने बड़े थे कि मटकों जैसे उनके बड़े बड़े पेट थे, सांप और बिच्छू उनके अंदर भरे हुए। आका ने पूछा, जिब्राइल ये कौन से लोग हैं? मेरे नबी को बताया गया, अल्लाह के नबी ये सूद खाने वाले, ये सूद खाने वाले हैं, ये सूद खाने वाले। आज नेट के जरिए से कमाने वाले मुझे बताएं कितने पैसे उनके हलाल होते हैं। बैंकिंग के निजाम को छोड़े, वो पुराना हो चुका है, जदीद तिजारत के ऊपर है। बताएं तुम्हें क्या उसूल पता है? मेरे पास एक नौजवान आया, उसने कहा जी मैं ट्रेडिंग करता हूं और मैं ये करता हूं वो करता हूं। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है, ठीक है, फला बंदे भी शरीक है, फला बंदे भी मेरे साथ शरीक है, पैसे आएंगे उनको दूंगा। मैंने कहा जरा ये पूछ लो ये तिजारत क्या कर रहे हैं। तवज्जो है भाई, ये मोबाइल के ऊपर तिजारत हो रही है। ये जनाब आपके नेट लगाए हुए हैं और घरों के अंदर बैठे हुए नौजवान ये कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं भाई, जो वालिदैन मुतमईन है कि मेरा बेटा नेट से पैसे कमाता है, जरा उससे पूछ लेना, पीछे तहकीक करे वो क्या काम कर रहे हैं। मैंने उस नौजवान से कहा, जब उसने तहकीक की तो खंजीर वो फरोख्त कर रहे हैं। अब बताओ हलाल है इसके? क्या मेरे नबी ने ये पैगाम नहीं दिया? क्या मेरे नबी की वाक़या मेराज का ये दर्स नहीं है कि हम इन चीजों से अपने आप को बचाएं, गीबत से अपने आप को बचाएं? तवज्जो करना, आका अलैहिस्सलाम, आखिरी बात बताता हूं, आका का गुजर ऐसे लोगों से के ऊपर से हुआ जिनके सामने अच्छा खाना भी था, बदबूदार खाना भी था, वो अच्छे को छोड़ के बदबू वाला खा रहे। तवज्जो है भाई? अल्लाह के नबी ने पूछा, ये कौन से लोग हैं जो अच्छे खाने को छोड़ के बदबू वाले की तरफ आ रहे हैं? मेरे प्यारे मदनी करीम को बताया गया, ए अल्लाह के हबीब, ये वो लोग हैं जिनके घर में हक हलाल की बीवियां थी, लेकिन वो उनको छोड़ के अपनी ख्वाहिशात गैर औरतों से पूरी करते थे। हाँ, वाकया मेराज का ये दर्स तुम्हें नजर नहीं आया कि ज़िना से बचेंगे? अल्लाह के नबी को एक और मंजर दिखाया गया, कुछ लोगों की शर्मगाहों से पीप निकल रही है, खून निकल रहा है, वो एक दूसरे की पीप और खून चाट रहे। ये वो लोग हैं, पहले वाले वो हैं जो शादीशुदा थे, अब ये वो लोग हैं जो शादीशुदा नहीं थे, ज़िना के अंदर मुलव्वस है, एक दूसरे के शर्मगाहों के गंदे पेशाब पी रहे। बताओ मुझे, मेराज का ये दर्स आपको कितने मौलवियों ने सुनाया है? कितने नौजवानों ने सबक सीखा? कितने बुजुर्गों ने अपनी नस्लों को बताया? क्या ये हदीसें बताना जरूरी नहीं? अगर ये जरूरी है, रब्बे मोहम्मद की कसम है, मेरा और आपका हक ये बनता है कि हम उन लोगों तक इन पैगामात को पहुंचाए। ये हमारे आका का प्यारा फरामीन है, प्यारे अहकामात है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के जरिए से मिले। सीधा सीधा वाकयात मैंने आपके सामने रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है इस महीने के अंदर कम अज कम और खुसूसी तौर पे हमारी जिंदगी में हमें ऐसे बुरे कामों से निजात अता फरमा दे, नमाज की पाबंदी करने वाला बनाए, गीबत से बचने वाला, सूद खाने से बचने वाला, हरामकारियों से बचने वाला और गंदे कामों से बचने वाला बना के अल्लाह हमें अपने प्यारे हबीब के तुफैल नबी का प्यारा आशिक बना दे, नबी से मोहब्बत करने वाला बना दे, वो तड़प अता फरमा दे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह है।